یہ داستان ہے ایک بڑے تاجر کی، جو کہتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں تھا اور ایک تھیلی جس میں تقریباً 3000 دینار اور زر و جواہر تھے میری کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک منزل پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو وہ تھیلی کھل کر گر گئی۔ جب میں وہاں سے چند فرسخ آگے بڑھ گیا تو خیال آیا، لیکن اب واپسی ممکن نہ تھی، اور چونکہ میں بہت دولت مند تھا لہٰذا اس کثیر مال و زر کے گم ہو جانے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب میں وطن واپس ہوا تو بلا اور مصائب کے دروازے میرے اوپر کھل گئے اور رفتہ رفتہ سارا مال و دولت میرے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ عزت کی زندگی ذلت سے بدل گئی اور میں دوستوں کے سامنے خجالت، دشمنوں کے طنز، مال و ثروت کے زوال اور تباہ حالی کی وجہ سے اپنے وطن سے باہر نکل گیا۔ سفر کے دوران ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس وقت مال و دنیا سے میرے پاس صرف ایک دانگ اور نصف نکرہ تھا۔ بارش کی اندھیری رات تھی۔ میں اپنے خاندان کے ہمراہ اس گاؤں میں واقع ایک شکستہ حال کارواں سرا میں پہنچا اور وہیں میری اہلیہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے لیے غذا کا انتظام کرو ورنہ میں اسی وقت ہلاک ہو جاؤں گی۔ میں انتہائی پریشانی اور فکر و اندوہ کے عالم میں ایک سبزی فروش کی دکان پر گیا۔ اس نے میری کافی خوشامد اور عاجزی کے بعد دروازہ کھولا۔ میں نے وہ ایک دانگ اور نصف نکرہ اسے دیا تو اس نے تھوڑا روغن زیتون اور میتھی ابال کے ایک مٹی کے پیالے میں ڈال کے مجھے دیا۔ جب میں کارواں سرا کے قریب پہنچا تو میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں گر پڑا۔ وہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا اور جو کچھ اس میں تھا وہ سب گر گیا۔ میرا دل رنج اور غصے کی شدت میں زندگی سے بھر گیا اور میں اسی جگہ پر کھڑا ہو کر اپنے منہ پر تمانچے لگانے اور بے اختیار بلند آواز سے گریہ زاری کرنے لگا۔ اس مقام کے قریب ایک شاندار اور بلند و بالا مکان تھا۔ ایک شخص نے کھڑکی سے سر نکالا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے آدھی رات کو یہ کیا شور و غوغا مچا رکھا ہے اور میری نیند خراب کی ہے۔ میں نے اس سے اپنی سرگزشت بیان کی تو اس نے کہا، ایک دانگ اور نصف نکرہ کے لیے اس قدر رونا پیٹنا؟ اس کی اس جھڑکی نے مجھے اور بے چین کر دیا اور میں نے کہا، خدا جانتا ہے اتنی مالیت کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اوپر رحم آتا ہے جو بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں فلاں سال حج کے لیے گیا تھا۔ اس وقت مجھے ایسی فارغ البالی حاصل تھی کہ فلاں منزل پر میری ایک تھیلی جس میں 3000 دینار اور زر و جواہر تھے گم ہو گئی تھی، لیکن اس کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ خدا سے ڈرو اور میری سرزنش نہ کرو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہا، اس تھیلی کی پہچان کیا ہے؟ میں پھر رونے لگا اور کہا، یہ کیا بے محل سوال ہے جو تم اس موقع پر مجھ سے کر رہے ہو؟ وہ اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور مجھ سے کہا، تم جب تک اپنی اس تھیلی کی شناخت مجھے نہیں بتاؤ گے میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ناچار ہو کر میں نے اسے تفصیل بیان کی تو میرا ہاتھ تھام کر اپنے گھر میں لے گیا اور پوچھا کہ تمہارے اہل خانہ کہاں ہیں؟ میں نے پتہ بتایا تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اور وہ لوگ جا کر میرے اہل و عیال کو لے آئے اور اس کی حرم سرا میں پہنچا دیا۔ اس نے تاکید کی کہ جس چیز کی ضرورت ہو انہیں مہیا کی جائے۔ چنانچہ میرے لیے پیرہن اور لباس لایا گیا اور مجھے پہنا کے حمام لے جایا گیا۔ اس طرح میں نے وہ رات بہت آرام سے گزاری۔ جب میں صبح کو اٹھا تو اپنے آپ کو انتہائی آرام و آسائش میں پایا۔ اس نے کہا کہ چند روز یہیں قیام کرو تاکہ تمہاری اہلیہ صحت یاب ہو جائے۔ اس نے 10 روز تک میری میزبانی کی اور روزانہ 10-20 دینار دیتا تھا۔ اس نے ابتدا میں میری جو سرزنش اور استہزاء کیا تھا، اس کے بعد اس قدر لطف و مہربانی پر مجھے حیرت تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میں ایک تاجر آدمی ہوں اور لین دین میرا پیشہ ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں سرمایہ دے رہا ہوں تاکہ میری شرکت میں خرید و فروخت کرو۔ اس کے بعد 200 طلائی دینار لا کر مجھے دیے اور کہا، یہیں رہ کر خرید و فروخت شروع کرو۔
میں بہت خوش ہوا اور تجارت میں مشغول ہو گیا۔ چند روز کے بعد جو نفع حاصل ہوتا تھا وہ لا کر اس کے پاس جمع کر دیتا تھا۔ ایک روز وہ گھر کے اندر گیا اور ایک تھیلی لا کے میرے پاس رکھ دی۔ میں نے دیکھا تو وہی تھیلی تھی جو سفر حج میں مجھ سے کھو گئی تھی۔ انتہائی خوشی کی وجہ سے مجھ کو غش آ گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو کہا، اللہ اللہ، یہ تو وہی تھیلی ہے جو مجھ سے مکہ معظمہ کے راستے میں گر گئی تھی۔ اس نے کہا، کئی سال سے اس تھیلی کی نگہداشت کی زحمت میں مبتلا ہوں۔ جس دن تم نے اس کی شناخت بیان کی تھی میں نے چاہا تھا کہ تمہیں واپس کر دوں، لیکن یہ خوف پیدا ہوا کہ تم کہیں خوشی سے مر ہی نہ جاؤ، لہٰذا آہستہ آہستہ تمہارا مال تم تک پہنچایا۔ اب اپنی تھیلی لو اور مجھے معاف کر دو۔ میں نے وہ تھیلی لے کر جو کچھ قرض میرے ذمہ تھا اسے ادا کر کے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نیک انسان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے وطن واپس ہوا، اور اسی روز سے فراخی اور فارغ البالی کے دروازے دوبارہ مجھ پر کھل گئے۔ یقیناً ان مع العسر یسرا، یعنی ہر سختی کے ساتھ آسائش ہے۔ ایک عابد جن کا نام لبیب ہے بیان کرتے ہیں کہ اپنے ایام جوانی میں ایک روز میں نے اپنے گھر میں ایک سانپ کو سوراخ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی دم کو پکڑ کے طاقت کے ساتھ کھینچا تاکہ اسے باہر نکال کے مار ڈالوں۔ اچانک اس نے اپنا سر باہر نکال کے میرے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ اس کے بعد میرا ایک ہاتھ شل اور ناکارہ ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد دوسرا ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا اور میری زبان بھی گنگ ہو گئی۔ میں ایک مدت تک اسی حال میں رہا اور مجھے ایک تخت پر ڈال دیا گیا تھا۔ میرے سارے حواس اور اعضاء و جوارح بالکل ہی جواب دے چکے تھے اور فقط سننے کی قوت باقی تھی، جو میرے لیے ایک بڑی مصیبت تھی، کیونکہ میں ہر سخت و سست اور ناگوار بات سنتا تھا لیکن جواب دینے پر قادر نہیں تھا۔ اکثر اوقات میں پیاسا ہوتا تھا اور کوئی شخص مجھے پانی نہیں دیتا تھا۔ اکثر اوقات میں سیراب ہوتا تھا اور زبردستی میرے حلق میں پانی انڈیلا جاتا تھا، لیکن میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح کافی دفعہ میں سخت بھوکا ہوتا تھا اور کوئی شخص مجھے غذا نہیں دیتا تھا، اور بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ زبردستی میرے منہ میں غذا ٹھونسی جاتی تھی۔ جب اسی حالت میں، جبکہ موت زندگی سے کہیں بہتر تھی، 1 سال گزرا تو ایک عورت میری زوجہ کے پاس آئی اور پوچھا کہ لبیب کیسا ہے۔ زوجہ نے کہا، نہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ اسے راحت ملے، اور نہ مرتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی موت سے آرام ملے۔ اسی طرح کچھ اور باتیں بھی کہیں جن سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنا سکون و راحت میری موت میں سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میں بہت دل شکستہ ہوا اور اس بیچارگی اور مجبوری کے عالم میں پورے خلوص اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ میں نے دل ہی دل میں اپنے خدا کے ساتھ مناجات کی اور موت یا زندگی کے ذریعے اس کرب و شدت سے نجات کی درخواست کی۔ اسی وقت میرے تمام اعضاء میں شدید درد کی ٹیس اٹھنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور درد میں سکون ہو گیا تو میں سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا میرا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ 1 سال سے زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس میں بالکل حرکت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا شخص اسے حرکت دے۔ میں نے تعجب کیا، یہ کیسے ہوا؟ میرے دل میں آیا کہ ہاتھ کو ہلا کے دیکھوں، چنانچہ اسے ہلایا، اٹھایا اور پھر سینے پر رکھا۔ دوسرے ہاتھ کو بھی حرکت دی، پاؤں کا بھی امتحان لیا اور بالآخر اپنی جگہ سے اٹھ کے تخت سے نیچے اتر آیا اور مکان کے صحن میں پہنچا تو میری نظر آسمان کی طرف گئی اور 1 سال کے بعد ستاروں کا مشاہدہ کیا۔ قریب تھا کہ میں خوشی سے مر جاؤں، میری زبان سے بے اختیار یہ کلمہ جاری ہو گیا، یا قدیم الاحسان لک الحمد، اے قدیم احسان کرنے والے، تیرے لیے حمد یعنی تعریف ہے۔ بے شک تنگ دستی کے بعد خوشحالی اور بیماری کے بعد تندرستی عطا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی ہاتھ میں ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر تنگ دست کو خوشحالی اور ہر بیمار کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔